اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایگل آئیز JNK میں آپ کا خیر مقدم، میں فیضان قیوم۔ بچے مستقبل میں قوم کا معمار ہوتے ہیں۔ اگر انہیں صحیح تربیت دی جائے تو اس کا مطلب ایک مضبوط اور اچھے معاشرے کی بنیاد ڈال دی گئی۔ بچپن سے ہی اگر بچے کی اصلاح اور اخلاقی تربیت کی جائے تو آگے جا کے وہ اس سب پہ عمل پیرا رہے گا۔ والدین کو نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے بلکہ انہیں خاص ہونے کا احساس بھی دلائیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچوں کی پرورش پہ، اور اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری اس حقیر سی کاوش کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور سننے والوں کو اس سے زیادہ استفادہ ہونے کی توفیق دے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ایک ایسی شخصیت ہے جو بنا کسی تعارف کے محتاج ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے محترم محمد شفیع شاہ ندوی صاحب، جو کوہلینہ بارہمولہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ محترم پیشے سے استاد ہے اور بحیثیت خطیب اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ محترم محمد شفیع شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محترم، اسلام تناظر کے لحاظ سے موجودہ دور میں کیسے بچوں کی تربیت کی جائے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، خاص کر موجودہ دور میں جب والدین اس فرض سے بہت ہی غفلت برت رہے ہیں، کیونکہ آج کل کے والدین بچوں کی طرف اس حوالے سے کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے اسلامی تناظر میں کہا تو قرآن کریم کی سورہ تحریم کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ناری جہنم سے بچاؤ۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئولۃ عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے مہتد کے متعلق اس کو سوال پوچھا جائے گا۔ تو جب ہم اس پر غور کریں گے تو مسلمان والدین کو اس آیہ مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں ہی اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، بہت مختصراً میں عرض کروں گا، ایک بہت بڑا موضوع ہے کیسی تربیت جس سے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک تربیت کا جو ہمیں اصول دیا ہے جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی بچہ بات کرنے کے قابل ہوتا تھا، اس کی زبان کھلتی تھی، تو سب سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 یاد کراتی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ پہلے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سکھائی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس میں انہوں نے والدین سے یہ تاکیداً حکم فرمایا کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیں، اور پھر 3 سال تک یعنی 10 سال تک، 7 سال سے 10 سال تک ان کو اس کی تربیت کریں۔ وہ والد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو مسجد تک ساتھ لے جائے تاکہ وہ دیکھے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز وہاں مسجد میں کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ تو اور اس نماز کے متعلق یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وہ ہے کہ جو آپ نے بھی یہ فرما رہے تھے آپ کہ جو ہم دیکھیں گے اس پرسپیکٹو میں جب جائیں گے تو بچے کی جب اسلامی تربیت ہو جائے گی، جب اس نہج پر اس کی تربیت ہو جائے گی تو وہ بہترین اللہ کا بندہ بنے گا، رسول اللہ کا فرما بردار امتی بنے گا، اور معاشرے کے لیے ایک بہترین باصلاحیت با کردار ایک شخصیت کا حامل بنے گا۔ تو 2-4 اور بہت ساری تعلیمات ہیں۔ والدین کو ان کو امانت داری سکھانی چاہیے، ان کو دیانتداری سکھانی چاہیے، ان کو عدل و انصاف سکھانا چاہیے، ان کو جو ہے بڑوں کا احترام سکھانا چاہیے۔ لیکن یہ سکھانے کے لیے پہلی یہ چیزیں والدین کو خود سیکھنی ہے۔ والدین کو بچوں کے لیے نمونہ بننا ہے، کیونکہ جب والدین بچوں کے لیے نمونہ بن گے، چونکہ پہلا آئیڈیل جو ہے بچے کے لیے اس کا ماں باپ ہے۔ سب سے پہلی نگاہ بچے کی ماں باپ پر ہی جاتی ہے، اور انہی کے سامنے 24 گھنٹے وہ ہوتا ہے۔ اس لیے آج کل کے ماں باپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وہ سوسائٹی کے لیے بہترین افراد بنے، وہ پوری ملت و قوم کے لیے ایک اثاثہ بنے، تو ان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا،
ان کو یہ جو اوصاف ہے، جو جن چند اوصاف کا میں نے یہاں تذکرہ کیا، بہت سارے اوصاف ہے، بہت ساری تعلیمات ہیں جو اس قرآن کی آیت میں اور حدیث میں آیا ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا اور اسی حساب سے اپنے آپ کو تیار کر کے بچوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا پڑے گا، تاکہ بچے مستقبل میں ہمارے لیے بہترین اثاثہ ثابت ہوں اور قوم و ملت کے کام آئیں۔ پھر ان کو جو بھی دنیا میں ان کے جس پیشے سے میں وہ جائیں گے، جس پیشے کو وہ اختیار کریں گے، جو مناسب ان کو ملیں گے آگے، چاہے وہ انجینئرنگ میں جائیں، چاہے وہ ڈاکٹری میں جائیں، چاہے کسی بھی پیشے کو اختیار کریں، تو وہ اس کو دیانتدارانہ اور اس کا حق ادا کریں گے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین پر، وہ یہی دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی یہ کہا گیا کہ ان کو ناری جہنم سے بچائیے۔ تو اب یہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ والدین پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسلام کے لحاظ سے جب ہم مسلمان ہیں، چونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں آج کل بہت پریشان ہیں والدین بھی اور معاشرے کے لوگ بھی، اور سارے لوگ پریشان اسی لیے ہے کیونکہ بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، بچوں کی اس لحاظ سے تربیت نہیں ہو پا رہی ہے جس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس جو رسول اللہ کی تعلیمات ہے اس کے تناظر میں پہلے اپنے آپ کو بدلیں، والدین اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کریں، خاص کر جھوٹ سے بچیں، بچوں کے سامنے قطعاً جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ جب ہی بچے کی تربیت ہو جائے گی جب والدین خود ان معاملات میں صحیح ہوں گے، جب بچے کو یقین ہوگا کہ میرا والد جھوٹ نہیں بولتا ہے، جب بچے کو یقین ہوگا کہ میرا والد جو ہے وہ بہت ساری بری چیزوں کا سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ منشیات کے حامل ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان، یہ ایک المیہ ہے۔ تو اس کے لیے کیسے تربیت ہو ایک بچے کی، ایک اولاد کی، کہ آگے جا کے وہ ان خرافات میں مبتلا نہ ہو؟ ہم نے وہی ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ اسلام نے جو آیت مبارک ہم جو میں آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایک کنسپٹ ان کو بچپنے سے دینا ہے، کیونکہ ہمیں صرف اس زندگی میں جو بھی ہم کام کریں گے، جو بھی ہمارے لمحات ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے، جب اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد ہمیں اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس میں نے حدیث پہلے ہی بیان، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، کہ کلکم راعٍ، ہر ایک آپ میں سے اس چرواہے کی طرح ہے، اور آپ سے پوچھا جائے گا، جو بھی آپ کی سرپرستی میں ہیں لوگ، جو بھی آپ کے محتاط میں لوگ ہیں، اس میں سب سے پہلے تو ماں باپ ہی آتے ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اگر اس بچے نے بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جو منشیات کی بات ہے، چاہے کسی بھی نشے میں اگر وہ ملوث ہوتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ نتیجہ ہے کہ ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں دی، ان کے مضر اثرات سے اس کو نہیں ڈرایا، ان کے مضر اثرات کو ان تک نہیں پہنچایا۔ بالکل، جیسا کہ ابھی دور چل رہا تھا، سمر ونٹر ویکیشنز کا بھی دور چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی کووڈ-19 میں ہم نے دیکھا بچوں کو اکثر بیشتر گھر پہ ہی پایا، اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ابھی بھی وہی دور چل رہا ہے، بچے ابھی والدین کے ساتھ گھر پہ ہی رہ رہے ہیں، تو کیسے ان کی یہ پرورش کریں اپنے والدین، ان کی دیکھ بھال میں ابھی رہ رہے ہیں، اور پیشے سے آپ بھی ایک استاد ہیں، تو استاد پہ کیا ذمہ داری یہاں پہ عائد ہوتی ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا، پھر وہی، چونکہ والدین سب سے پہلے ان پر ذمہ داری ہے، اس کے بعد معاشرے کے اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس امانت ہوتے ہیں بچے، ان کو بھی بچوں کو اسی تناظر میں دیکھنا ہے، ان کو بھی وہی تربیت کرنی ہے، ان کو صالح تربیت کرنی ہے، نیک بنانا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے من میں بھی یہی ہوتا ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ جھوٹ سے دور رہے، میرا بچہ کسی نشے سے دور رہے، میرا بچہ ڈاکے سے دور رہے، میرے بچے میں وہ میرے خلاف نہ ہو جائے، میری نافرمانی نہ کرے۔ وہ قوم اگر وہ ایسا تصور رہا ہے لوگوں میں، تو اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ وہ سوسائٹی کے لیے جیے، وہ اپنے معاشرے کے لیے جیے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ سخاوت کا وہ جذبہ پیدا ہو جائے، دوسروں کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہی وہ زندگی، یہی وہ تربیت ہے جس کو آگے جا کر اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھا اس کا بدلہ دے گا اور جنت الفردوس دے گا، اور ماں باپ کے لیے وہ آنکھوں کا آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، معاشرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اگر وہ ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے نشے میں پڑ گیا، نشے میں پڑتے ہی وہ جو بھی کوئی برائی ہے وہ اس میں آئے گی، وہ لوگوں کے لیے پھر نفع بخش نہیں رہے گا، وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گا، وہ ماں باپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گا، وہ اپنے قوم اور ملت کے لیے فائدے کے بجائے بہت نقصان دہ بنے گا۔
کیونکہ لوگ اسے ڈریں گے, لوگوں کو تکالیف دے گا, لوگوں کو مصائب میں مبتلا کرے گا. تو اس لیے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے بچپنے سے ہی رسول اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ان کی تربیت کیجیے, نماز کے لیے ان کے لے جائیے, نماز کے لیے جائیے. بلکہ ایک مرتبہ آتا ہے کی روایت میں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے کھجوریں لائی, جناب رسول اللہ کے سامنے رکھی, تو حضرت حسن وہاں پر تھے, ان نے اس میں سے کچھ لیا اور اس کو کھایا. تو رسول اللہ نے ان کو فوراً ٹوکا, نہیں اس کو واپس اگل دیجیے, کیونکہ شاید یہ زکوٰۃ کا مال ہوگا. تو ہم زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے ہیں, ہم پر زکوٰۃ وہ ہم نہیں کھاتے ہیں وہ. تو یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ ماں باپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کھاتا کیا ہے, وہ پیتا کیا ہے, پڑھتا کیا ہے. دیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو والدین پر, یہ بہت خاص کر اس جو آپ نے سوال کیا, جب وہ بچے گھر میں ہی ہیں اور وہ آن لائن پڑھائی کر رہے ہیں, تو اس میں ان کو بہت زیادہ ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ فون جو ان کے سامنے ہے, موبائل فون کے ہاتھ میں ہے, جس کے بہت زیادہ مضر اثرات ہے. بچے کو تمیز نہیں ہے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے. اس لیے والدین پر آج فرض ہے, کیونکہ اساتذہ سے دور ہیں, وہ اساتذہ ان کو موبائل کے ذریعے پڑھاتے ہیں. اب استاد گھر میں بیٹھا ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, بہت دور بچے ہیں, اس کو پتہ نہیں ہے یہ بچہ کلاس ہی لے رہا ہے کہ کچھ اور کر رہا ہے, کوئی ایسا پروگرام تو نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی ڈرامہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. جو اخلاق باختہ چیزیں اس میں ہیں, جس سے انسان کا اخلاقیات کے خلاف جو چیزیں اس میں ہیں بہت زیادہ ہیں, جن سے بچہ بے شرم ہو جاتا ہے, جن سے بچے کی شرم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو تبھی تو وہ ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے, سوسائٹی میں اس کا وہ مقام نہیں رہتا ہے, وہ معیار نہیں رہتا ہے. اس لیے آج کل والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ٹائم دیں. آج کل کیا ہوتا ہے, اکثر والدین بلکہ سبھی کو ہم اگر کہیں گے, وہ اپنے معاملات میں مجبور رہنے کے لیے بچوں کو موبائل فون کے حوالے ہی کر دیتے ہیں. لے جا موبائل فون اور کھیلو وہاں, پتہ نہیں پھر بچہ کیا کچھ نہیں وہاں دیکھتا ہے. اس لیے اپنی سپرویژن میں اتنا ہی ان کو دیکھنے دیں موبائل جتنا ان کو اس سے فائدہ ملے, جو جتنی ضرورت ان کے ساتھ وابستہ ہے. تو ٹی وی یا موبائل کے سپرد ہی ان کو کرنا, یہ سوسائٹی کے لیے سمے قاتل ہے. اس لیے آج کل بہت زیادہ وقت ہے والدین کے پاس, وہ اپنے بچوں کو اپنے سپرویژن میں رکھ کر, اپنے سامنے رکھ کر, اور نیک ان کو انبیاء کے وہ قصے سنائے, انبیاء کی کہانیاں سنائے, صحابہ کے وہ واقعات سنائے جس میں وہ صداقت کے, سچائی کے, امانت داری کے وہ جب صفات ان میں تھے وہ ان کو سنائے, تاکہ وہی صفات ان میں پیدا ہو کر وہ معاشرے کے لیے ایک بہت ہی اچھا انسان, اچھا کردار بنے گا. پھر جس بھی عہدے پر وہ رہے گا, جس بھی جگہ وہ رہے گا, وہ ہر ایک دیکھے گا کہ وہ بہت ہی درد مند ہوگا, وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا, وہ لوگوں کو ہر آسائش پہنچانے کی کوشش کرے گا. مختصر یہ کہ وہ ایک بہترین انسان ہوگا, ایک بہترین انسان, مثالی انسان بنے گا, ایک مثالی انسان وہ بنے گا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے. دیکھیے جیسا کہ محترم فرما رہے تھے کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے تبھی جا کے وہ اپنے معاشرے کے لیے فائدہ بخش ہوں گے, لیکن اس سے پہلے انہیں فائدہ بخش اپنے ماں باپ کے لیے ہونا ہے, اس سے پہلے انہیں فرما بردار اپنے ماں باپ کا ہونا ہے, تبھی آگے جا کے وہ نفع بخش اپنی سوسائٹی کے لیے ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے محترم محمد شفیع شاہ صاحب. تو چلیے لیتے ہیں آپ سے وداع اسی وعدے کے ساتھ, ہوگی آپ سے پھر ملاقات اگر اللہ نے بخشے زندگی کے کچھ اور لمحات. تب تک کے لیے آپ کا, میرا, ہم سب کا اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.